وہاں پہ جو ڈالرز رکھے جس کے عوض ان کو ڈیبٹ کارڈ دیا جائے گا، کارپوریٹ ڈیبٹ کارڈ، جس کو وہ آزادانہ استعمال کر سکیں گے پیمنٹس کرنے کے لیے باہر. وہ سوشل میڈیا کی ہے، وہ کلاؤڈ ہوسٹنگ کی ہے، وہ سیلز کے اخراجات ہیں، مارکیٹنگ کے اخراجات ہیں، اور ان کو آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی جس کے تھرو وہ اب اسٹیٹ بینک سے اجازت لیے بغیر یہ پیسے اسپینڈ کر سکیں گے. تو جو بھی پروسیس تھا، قدغن تھی، فرکشن تھی ان اسپینڈنگ دس منی، وہ تقریباً سبھی ریموو کر دی گئی ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے بہت بڑا رول پلے کیا. یہ آف کورس ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ ہر وقت نظر رکھنی ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایک حجم سے زیادہ رہیں. اس کے ہونے کے باوجود یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے، اور یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے لیا گیا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری کمپنیز جو کہ پاکستان باہر پیسے رکھنے کو مجبور تھیں، وہ اب پیسے پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز لائیں گی. اور ہماری جو آفیشیل ایکسپورٹس جو آپ کو 2.5 ارب کے لگ بھگ نظر آتی ہیں، یہ بڑھ کر 3.5-4 ارب ڈالر تک انشاءاللہ تعالی جلد پہنچ جائیں گی. تو ایک تو بڑا قدم یہ لیا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ پاکستان ایک تو آف کورس بڑا ملک ہے، ہماری یونیورسٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی یونیورسٹیاں ہیں 100 کے حساب سے. لیکن جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ امپلائی کرتی ہے ٹوٹل، حالانکہ ہر سال پاکستان کی یونیورسٹیز 75,000 جو ہے وہ آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتی ہیں. 75,000. اس پوزیشن میں آنے سے قبل مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم 20-25 ہزار آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے صرف 2,500-3 ہزار ایسے لوگ ہیں جن کو آئی ٹی کمپنیز امیڈیٹلی امپلائی کر سکتی ہیں. امپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، یہ ان کو ریکروٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو بلیبل ریسورس بناتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ $28 $30 پر آور کے حساب سے کسی فارن کمپنی کو چارج کیا جاتا ہے. اگر وہ جو آئی ٹی کا گریجویٹ ہے یا جو آئی ٹی کا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اگر اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو $28-30 دیے جا سکیں، تو پھر وہ امپلائی بھی نہیں کیے جاتے ان کمپنیز میں. اس لیے یہ نہیں کہ دنیا میں سافٹ ویئر کی ڈیمانڈ کم ہے. آف کورس انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری تقریباً $150 ارب کی ہے، تو ڈیمانڈ کی کمی نہیں، لیکن ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس کی شدید کمی ہے. حالانکہ ہماری یونیورسٹیز 75,000 گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہیں، اس میں لٹرلی 2,500-3 ہزار ایسے ہیں جو کہ امیڈیٹلی آئی ٹی کمپنیز ہائر کر سکتی ہیں. تو اس لیے اب ہم ایچ ای سی سے مل کر ہم یہ پورے نظام کو ریویمپ کرنے چلیں. اس میں 2-3 بڑی چینجز لا رہے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں آئی ٹی گریجویٹس کا ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا ایچ ای سی کے تھرو، جس میں ان کو ایک سینٹرل یارڈ سٹک پہ کوالٹی کے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے پھر مینڈیٹری اپرینٹشپ کرائی جائے گی آئی ٹی انڈسٹری میں. بہت سے ممالک میں دنیا میں اس کو کو آپ پروگرام کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ انڈسٹری میں بھی اپرینٹشپ کہہ لیجیے انٹرنشپ کرتے ہیں. اس سے آپ کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے، اور جو آپ کے اندر کمی بیشی ہے کلاس روم میں وہ وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک برج بھی بن جاتا ہے ایجوکیشن میں اور انڈسٹری میں. تو اب ایک سینٹرلائزڈ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا تمام یونیورسٹیز میں 75,000 آئی ٹی گریجویٹس کا، اور اس میں جو پاس ہوں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری سے مل کے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ان کو اپرینٹشپ کروائی جائے گی، اور پھر وہی ان کی جابز میں ٹرانسلیٹ ہوگی. جو سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس کہ لوگ ہی میسر نہیں آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اس کوالٹی کے جس کوالٹی کے ان کو درکار ہے، تو اس میں یہ ایک بہت بڑی انٹرونشن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کرنے چلیں. یہ نیشنل کمپیوٹنگ اینڈ ایجوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل اس کا نام ہے، جو ایچ سی کا ادارہ ہے، اس کے تھرو یہ ہوگا. اور یہ تمام یونیورسٹیز میں اب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. انشاءاللہ دسمبر میں پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. یہ 6 ماہ ان کی گریجویشن سے پہلے ان کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آخری سیمسٹر میں جب اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کو آدھا وقت یا آدھے سے زیادہ وقت 70% وقت تقریباً آئی ٹی انڈسٹری میں گزارنا ضروری ہوگا بیفور دے گریجویٹ، تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس مل جائے. اور یہ بہت سارے ممالک میں جہاں پہ جو پریکٹیکل انڈسٹری جیسے آئی ٹی انڈسٹری ہے گرو کی ہے، وہاں پہ اس طرح کے اپرینٹشپ پروگرامز، کو آپ پروگرامز بہت سکسیزفلی رن کیے جاتے ہیں. جرمنی ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، اینڈ سو آن. سو یہ ایک انٹرونشن یہ کی جا رہی ہے. دوسری یہ کہ نیفٹیک سے مل کر ہم اس سال 16,000 لوگوں کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں ان آئی ٹی سکلز میں جس کی دنیا میں بہت اس وقت ڈیمانڈ ہے.
اور یہ مائکروسافٹ کی ٹریننگ ہے، یہ سسکو کی ٹریننگ ہے، یہ سیلز فورس کی ٹریننگ ہے، یہ امیزون کی ٹریننگ ہے، یہ گوگل کلاؤڈ کی ٹریننگ ہے. تو یہ وہ تمام سکلز ہیں جو لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تاکہ جب یہ سکلز اویلیبل ہوں گی ان آئی ٹی انڈسٹریز کو تو وہ باہر جا کے بڑے کانٹریکٹ لے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مائکروسافٹ ڈائنامکس کے پاکستان میں 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، اوریکل فائنینشیلس پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، پاکستان میں سیلز فورس پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے. تو پھر بہت جلدی یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے کانٹریکٹ لینا چاہتی ہیں بڑی کمپنیز کے ساتھ، اور اس وجہ سے نہیں لے سکتی کہ ان کے پاس بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے، ان کے پاس ہزاروں لوگ اسکل کے میسر نہیں. تو جب ہم ان کو گورنمنٹ کے ٹیب پہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ سے ٹرین کر دیں گے اور ان کو میسر کر دیں گے تو یہ 16,000 لوگ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو بہت تیزی سے یہ انڈسٹری بھی گرو کرے گی. اور یہ جو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں اس میں ایک جو ڈیولپر ہے اس کی ییلڈ تقریباً 50 سے 60,000 ڈالر سالانہ ہے. تو آپ اس کو 16,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑا ایک انشاءاللہ انپٹ آئے گا ان دی آئی ٹی انڈسٹریز ایکسپورٹ پوٹینشیل. اسی طرح یہ جو ہم یونیورسٹیز میں انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں نیفٹیک کے تھرو اسکل ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم 2 لاکھ لوگ اس طرح ٹرین کرنا چاہتے ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری میں شامل کیے جا سکیں. ایک سافٹ ویئر ڈیولپر آن ایوریج یونیورسٹی سے جو گریجویٹ کرتا ہے اور ابھی اس نے کوئی بہت بڑی سرٹیفکیشن نہیں بھی کی ہوتی، اس کی ییلڈ تقریباً 25,000 ڈالر کے لگ بھگ ہے. 2 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ تقریباً $5 بلین ایڈیشنل ایکسپورٹ پوٹینشیل آئی ٹی انڈسٹری میں ایڈ کیا جائے گا. اور اس وقت آف کورس کل ایکسپورٹ ایز ایو ایکسپلینڈ از اباؤٹ 2.6 بلین آفیشلی، ادروائز کوئی اباؤٹ 4.5 بلین ہے جو کہ کیونکہ پیسے لوگوں نے باہر رکھے. تو ایک تو یہ ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ 50% لے کر آئے اور اس کی اسپینڈنگ پہ قدغن ختم کی، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، وہ ڈالرز لا سکیں اسپینڈ کر سکیں تاکہ آئی ٹی کمپنیز پاکستان پیسے لے کر آئیں. اور ان کو جو ورک فورس کی قلت ہے اسکلڈ ورک فورس کی، اس میں یونیورسٹیز میں بھی انٹرونشن کی اور نیفٹیک کے تھرو ہم اسکل ٹریننگ بھی کرنے چلیں. اور اس سال انشاءاللہ 16,000 لوگ ٹرین کریں، پھر ہر سال 10, 12, 15,000 لوگ اس پروگرام کے تحت ٹرین ہوتے رہیں گے تاکہ آئی ٹی کمپنیز کو ہائیلی اسکلڈ لوگ بھی اور جو یونیورسٹی اچھے گریجویٹس ہیں وہ میسر کیے جا سکیں. تو یہ تو انٹرونشنز ہیں ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے. میں ابھی آئی ٹی کمپنیز کا ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا اور پھر دبئی جائیٹیکس جو دنیا کا سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے وہاں پہ گیا. وہاں پہ 100 سے زیادہ پاکستانی کمپنیز ہمارے ساتھ موجود تھیں جائیٹیکس میں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی کمپنیز کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں وہاں پہ ان کے پوٹینشیل کلائنٹ سے ملا، ان کو انٹروڈیوس کروایا، ان کو کانٹیکٹس لے کے دیے، ان کے ایم او یوز سائن کروایا، جو کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ کمپنی ہیں وہ گرو کریں اور انٹرنیشنل بزنس سے گرو کریں. تو یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. سعودی وزٹ بھی بہت کامیاب تھی، اس سے بہت سارے ایونیوز کھلے ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے. جائیٹیکس میں دبئی کے اندر دنیا کی سب سے بڑا آئی ٹی ایکسپو ہوتا ہے، وہاں پہ 100 کمپنیز کے ساتھ ہم گئے اور بہت ساری کمپنیز کو بہت سارا بزنس وہاں میسر آیا، بہت ساری ان کے ایم او یوز ہوئے، بہت سارے ان کو کانٹریکٹس ملیں گے. تو یہ بھی ہمیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو تواتر سے یہ ایکٹیویٹی کرتے رہنی چاہیے کہ حکومت پیسے بھی انویسٹ کرے، اپنی کمپنیز کو لے کر بھی جائے اور ہر جگہ پہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے کہ ان کو بڑے کانٹریکٹس ان کے پرائیویٹ سیکٹر سے، ان کی گورنمنٹ سے مل جائیں. تو یہ تو ہماری جو آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، جو آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں، ان کے لیے کام کیا گیا ایس آئی ایف سی سے مل کر. اسی طرح پاکستان میں ایک بہت بڑا فنومنا ہے فری لانسرز کا. اتنا بڑا فنومنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ نوجوان گھروں پہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ہم تو یہاں پہ روزگار نہیں مہیا کر سکے، لیکن گلوبلی جو آئی ٹی کی سکلز اور جو چھوٹے چھوٹے کام وہ آن لائن کر سکتے تھے اپنی ایجوکیشن سے، وہ خود ہی کرنا شروع ہو گئے. اور کوئی $10 دن کے بناتا ہے، کوئی $20 بناتا ہے، کوئی $30 بناتا ہے، کوئی کسی کا لیجر مینٹین کر رہا ہے، کوئی کسی کے لوگو ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی میڈیکل ٹرانسکرپشنز کر رہا ہے، کوئی کسی کی ویب سائٹ بنا رہا ہے، کوئی کسی کی موبائل اپلیکیشنز بنا رہا ہے. اور یہ 15 لاکھ لوگ پاکستان سے کام کرتے ہیں. 15 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری بڑی سیکنڈ لارجسٹ آن لائن ورک فورس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آن لائن ورک فورس ہے. اگر آپ اپ ورک پہ جائیں، فائیور پہ جائیں، آپ فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جائیں، ٹاپ ٹیلنٹ پہ جائیں، کراس اوور پہ جائیں، تو اس پہ جو پاکستان کی تعداد ہے وہ 15 لاکھ ہے. یہ دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے. اب ان لوگوں کو ٹرین بھی کیا گیا. پنجاب میں جب میں کام کیا کرتا تھا تو وہاں پہ ہم نے ای روزگار کے نام سے پروگرام شروع کیا. وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا. وہاں پہ تقریباً 47 ای روزگار سینٹرز بنائے گئے، لوگوں کو ٹرین کیا گیا. اور اس کے تحت مجھے بھی بتایا گیا کل کہ تقریباً 8.5 ارب روپیہ یہ نوجوان کما چکے ہیں ای روزگار سینٹر سے.
فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم چلایا گیا ٹریننگ کا، جس کے تھرو تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو آن لائن ٹرین کیا گیا. لیکن جو اس میں جو پوٹینشیل ہے ان آن لائن فری لانسرز کا، وہ ابھی اس وقت لمیٹڈ اس لیے ہے کہ وہ نوجوان جس نے دن میں 10 20 30 ڈالر بنانے ہیں، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ جا کے جنریٹر خرید سکے، وہ انٹرنیٹ لے سکے، وہ ایک اچھے کمپیوٹر میں انویسٹ کر سکے، وہ کوئی رینٹ پہ جگہ اچھی لے سکے، یا پھر 4 لوگوں کو ساتھ جوڑ کے تھوڑی بڑی کمپنی بنا سکے. تو ان کو بیسکلی اس وقت جو چیز از ہیلڈنگ دیم بیک از دی لیک آف انفراسٹرکچر، کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود نہیں جہاں پہ لیٹ سے 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ بیٹھ کر اپنا روزگار اپنے لیے مہیا کر سکیں کہ دن میں 10 20 30 ڈالر آن لائن فری لانسنگ سے کما سکیں. یہ لوگ ٹرینڈ ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں جس کے تھرو وہ آن لائن فری لانسنگ آسانی سے کر سکیں. تو ایک بہت بڑا پروگرام جس کا نام ہم نے پاکستان ای روزگار پروگرام رکھا ہے، اس کے تحت ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں، جس کی انٹرسٹ منسٹری آف آئی ٹی پک اپ کرے گی، اور پرائیویٹ بینکس لون دیں گے کہ وہ تمام ریئل اسٹیٹ، کوئی کہیں پہ شاپنگ پلازاز بنے ہیں، کہیں پہ آفس بلڈنگز بنی ہیں جو کہ اس وقت انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اور خالی پڑی ہیں، ان کو کنورٹ کر لیا جائے انٹو ای روزگار سینٹرز. تو حکومت لونز پرووائڈ کرے گی تاکہ ایز انسینٹو دیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ اپنی جو ریئل اسٹیٹ ہے، جو فیسلٹیز ہیں، ان کو ای روزگار سینٹرز میں ٹرانسلیٹ کر لیں. اور اس وقت گول یہ ہے کہ ہم 5 لاکھ فری لانسرز کے لیے جگہ کام کرنے کی بنائیں. تو یہ کو ورکنگ سپیسز کو سمجھ لیں، تو ان کو ورکنگ سپیسز 5 لاکھ لوگوں کی کو ورکنگ سپیسز بنائی جائیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ انٹرسٹ فری لون دے، ٹریننگ فراہم کرے، وہاں پہ ٹرینرز کو فراہم کرے، تاکہ یہ فری لانسنگ کا جو پاکستان میں کام ایک بہت اچھی والیوم پہ پہلے ہی چل رہا ہے، جس سے تقریباً 15 لاکھ لوگ کام کرتے، اس کو فارملائز کر لیا جائے. فری لانسرز کو بینک اکاؤنٹس کھولنے میں آسانی پیدا کی جائے، ان کو بیٹھ کر کام کرنے کی جگہ فراہم کی جائے، ان کو اگر کوئی ٹریننگ درکار ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. اور یہ تمام ہم پاکستان ای روزگار پروگرام کے تحت انشاءاللہ لانچ کریں گے، اور یہ 1 مہینے میں ہی، چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم یہ لانچ کریں گے، جس میں ان تمام فری لانسرز کو لایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور جتنی بھی ان کو سہولت فراہم کی جائے گورنمنٹ کرے گی، انکلوڈنگ جو فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اگر 1 ملین لوگ 10 لاکھ فری لانسرز دن میں 30 ڈالر بنائیں تو یہ سال کے 10 ارب ڈالر بنتے ہیں، 10 بلین ڈالرز. تو کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوئی را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنا، ہم نے کوئی فیکٹری نہیں لگانی، ہمیں کوئی لون نہیں لینا کسی جگہ سے. تو یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں آف کورس ٹریڈ سرپلس بلٹ ان ہے، 70-80% ٹریڈ سرپلس بلٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے 70-80% اس کا ٹریڈ سرپلس موجود ہے اس انڈسٹری میں. اور یہی وہ انڈسٹری ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کی جو ریپڈ گروتھ ہے وہ لنکڈ ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کا جو را مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو کہ پہلے ہی آن لائن فری لانسنگ سے متعارف بھی ہیں، ٹرینڈ بھی ہیں. 15 لاکھ پچھلے چند سالوں میں لوگ ٹرین ہوئے. اب اگر ان کو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں کہ وہ آسانی سے، جو کوئی 5 ڈالر دن کے کماتا ہے وہ 30 ڈالر کما سکے، تو لٹرلی اس کا پوٹینشیل 10 بلین ڈالرز اے ایئر ہے پاکستان کے لیے، جو کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور تیسرا جو سر ہمارے لیے، اور دوسرا اس کے اندر جو فری لانسرز میں دوسرا جو پرابلم ہے آف کورس، وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پیسے لینے میں دشواری. اب جس سے 5 ڈالر کی 10 ڈالر کی پیمنٹ لینی ہے، وہ وائر ٹرانسفر تو کروا نہیں سکتا پیسے، تو وہ مجبور. اور پاکستان میں نہ پے پیل ہے، نہ اسٹرائپ ہے، نہ وائز ہے، کوئی آسان طریقہ نہیں ان فری لانسرز کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ویسٹرن کلائنٹ سے یا باہر کے کسی کلائنٹ سے لینے کے لیے. تو وہ مجبوراً بہت سارے پیسے باہر رکھتے رہتے ہیں، پھر ویسٹرن یونین کے تھرو منگواتے ہیں یا وہیں پہ رہ جاتے ہیں. ان کو بہت دشواری ہے. تو 2 چیزیں جو ان کو ہولڈ بیک کر رہی ہیں اس وقت فری لانسرز کو، ایک تو لیک آف فیسلٹیز ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہی نہیں کہ وہ دفاتر بنا سکیں، چلا سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے پیسے لینے کے لیے ان کے پاس کوئی فائنینشیل انسٹرومنٹ ہی موجود نہیں جس کے تھرو آسانی سے پیسے لے سکیں. تو اس کے لیے ہم نے پے پیل سے، اسٹرائپ سے، وائز سے، جتنی بھی پیمنٹ کی میکنزمس ہیں انٹرنیشنل پیمنٹ کے، ان سب سے بات کی ہے. ان سب کو آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کیا. دیکھیے 10 بلین ڈالر بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی ان کے لیے بھی ہے. تو اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا، یہ پورا کیس بنایا، اور اب ہم ان کے پاس یہ کیس لے کے چلے گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ روز ہم اس پر ایک قدم آگے اٹھا رہے ہیں. ان کے آف کورس اپنی اپریہنشنز ہیں، پاکستان میں فیٹف کا معاملہ تھا، اپنی ریگولیشنز ہیں، اپنے فائنینشیل سسٹمز ہیں. تو کسی کو بھی یہ انٹیگریشن کرنا، یہ الاؤ کرنا ایک بڑا قدم ہے. لیکن اس میں روز ہم ایک نیا قدم اٹھا لیتے ہیں، پازیٹیو قدم اٹھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4-6 ہفتوں میں
پے پیل اسٹرائپ کے اوپر بھی ہمیں اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی، اور ہم کسی نہ کسی فارمولے کے تحت ان کو پاکستانی فری لانسرز کو اویلیبل کر دیں گے تاکہ پیسے لینے میں بھی آسانی ہو، اور پھر یہاں پہ روزگار سینٹرز بھی بنے ہوں 5 لاکھ لوگوں کے لیے جہاں پہ نوجوان جا کے کام کر سکیں. تو یہ سب دوسری ڈیمینشن. تیسری ڈیمینشن ہمارا ٹیلی کام سیکٹر آف کورس. اس سے پہلے اسٹارٹ اپس کی بات کر لیتے ہیں. سو پاکستان میں ایک آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں، نوجوان ہیں، فری لانسرز ہیں، اسی طرح اسٹارٹ اپس ہیں. اور پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہاں پہ 194 ملین 19 کروڑ کے لگ بھگ موبائل کنیکشنز ہیں. اب سب کے پاس ہاتھ میں فون ہے. تو سوچیے اگر پاکستان میں کوئی ایسی اپلیکیشن بنے جس کے تحت آپ بینکنگ نظام استعمال کر سکیں، آپ ایجوکیشن لے سکیں، آپ انٹرٹینمنٹ آپ کو مل سکے، کوئی نیٹ فلکس کے ایکویولنٹ ایپ بن جائے، کوئی پاکستان میں کوئی پے پیل کی طرح کا نظام بینکنگ کا آپ کو موبائل ایپ پہ میسر ہو جائے، تو کتنی بڑی اسٹارٹ اپس بن سکتی ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ 85% ایڈلٹ پاپولیشن ان بینکڈ ہے. تقریباً 10 کروڑ لوگ بینک میں پیسے نہیں رکھتے کیونکہ دشواری ہے جا کے بینک اکاؤنٹ کھولنا کرنا. لیکن اگر کوئی فن ٹیک اس کو کہتے ہیں آپ کو آسانی سے بینکنگ نظام میں لے آئے، تو سوچیے اس فن ٹیک کا کتنی ویلیویشن ہوگی. آف کورس یہ ویلیویشن دنیا کو ویزیبل ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 7واں بڑا سیل فون کنیکشنز کی مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی اگر بڑی اسٹارٹ اپ کی جائے تو اس کی بہت ویلیوبل اسٹارٹ اپ ہوگی، اور یہ فن ٹیک میں بھی ہوگی، فائنینشیل اسپیس میں بھی ہوگی، ایجوکیشن کی اسپیس میں بھی ہوگی، یا ایگریکلچر کی اسپیس میں بھی ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بڑی اسٹارٹ اپ دنیا بھر میں ای کامرس میں ہوگی، ریٹیل کی ڈیجیٹائزیشن اور پیمنٹس کی ڈیجیٹائزیشن میں ہوگی، ہر اسٹارٹ اپ $1 بلین کی اسٹارٹ اپ ہوگی. اور ہمارے ہمسائے ملک میں کئی کمپنیاں $1 بلین کی نہیں $10 بلین سے زیادہ کی ہیں، اور دنیا بھر میں جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ دنیا کے 5ویں بڑے ملک میں ہیں، 7ویں بڑی موبائل فونز کی مارکیٹ ہے. تو یہاں پہ بھی آف کورس یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد یو کے کی کل آبادی سے زیادہ ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے. تو چھوٹا ملک تو نہیں، یہ بہت بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے فار ڈوئنگ اسٹارٹ اپس. اور یہ اسٹارٹ اپس ہم نے پنجاب میں سفر شروع کیا 2012 میں. میں نے پلان 9 کے نام سے ہم نے پنجاب آئی ٹی بورڈ میں ایک اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر سیٹ اپ کیا. اسی ماڈل پر پاکستان میں 85 انکیوبیٹرز ہیں جو ابھی تک تقریباً 4000 اسٹارٹ اپس کو ٹرین کر چکے ہیں، جہاں سے وہ گریجویٹ ہو چکی ہیں. اور یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں 2021 اور 2022 میں تقریباً $750-800 ملین دنیا بھر سے ریز بھی کر چکی ہیں، ان میں انویسٹمنٹ آ چکی ہے. اب کیونکہ دنیا بھر میں وینچر کیپٹل ڈرائی اپ ہو گیا اور وہ انویسٹمنٹ سلو ڈاؤن ہو گئی بیکاز آف گلوبل اکنامک کنڈیشن، تو بہت ضروری ہے کہ ان اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے گورنمنٹ اسٹیپ ان کرے. جیسے ہم نے کسی ٹائم پر یہ انکیوبیشن سینٹر سیٹ اپ کیے تھے جہاں سے اسٹارٹ اپس کو ٹرین کیا گیا، گریجویٹ کیا گیا، اور پھر وہ اس قابل ہوئیں کہ 2021 اور 22 میں تقریباً $750-800 ملین کی ان میں انویسٹمنٹس آئیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اب اس وقت انٹروین کر کے مزید انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے چند ہفتے میں آپ سنیں گے ہم پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ لانچ کر رہے ہیں، جس کے تحت ہم دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے وینچر کیپٹل فنڈز ہیں ان سے پارٹنرشپ کرنے چلیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے چلیں تاکہ وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں. ہم ان کے رسک کو انڈر رائٹ کریں گے، ان کے پروفٹس کو ریپیٹریٹ کرنے میں سہولت پیدا کریں گے، اور ایک فریم ورک بنائیں گے جس کے تحت پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کو اسٹیبلش کیا جائے، اور باہر کے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو کہ اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں آ کے انویسٹ کر سکیں. پاکستان میں انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں کئی $1 بلین اسٹارٹ اپس آئیں گی. کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ آئے. اگر انڈیا میں ہوا ہے، انڈونیشیا میں ہوا ہے، ملیشیا میں ہوا ہے، سنگاپور میں ہوا ہے، ہر ملک میں کئی $1 بلین اسٹارٹ اپس ہیں اور اسی طرح کی ہیں. تو آف کورس پاکستان میں بھی ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے ہم شاید بہت قریب ہیں $1 بلین اسٹارٹ اپس کے، اور اتنی انویسٹمنٹ پہلے بھی اسٹارٹ اپس میں آئی. تو اب انشاءاللہ ہم ایک جو کام اسٹارٹ اپس کے لیے کرنا چلے وہ یہ کہ ہم پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کے نام سے ایک فنڈ لانچ کرنے چلے ہیں ان کولیبوریشن ود ٹاپ وینچر کیپٹل فرمز گلوبلی. اور پچھلے 8 ہفتے میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ان کو، اور ان سے سیکھ کر، ان سے سمجھ کے کہ ان کو کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ میں دشواری تھی وہ تمام دور کر کے اب یہ اسٹرکچر سیٹ اپ کیا گیا، اور انشاءاللہ اس کو فارملی بھی بہت جلد اناؤنس کیا جائے گا. اب ہم ٹیلی کام سیکٹر کی بات کرتے ہیں. ٹیلی کام سیکٹر میں پاکستان بہت پوٹینشیل. آف کورس پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی سیلولر مارکیٹ ہے. 194 ملین سمز پاکستان میں جو ہے وہ زیر استعمال ہیں. یہ تقریباً 19 کروڑ کا نمبر بنتا ہے، اور یہ بہت بڑا نمبر آف کورس فار اینی ون. لیکن اس مارکیٹ کے اندر ایون دو ہم نے 4G ٹیلی کام موجود ہے لیکن اس کی پینیٹریشن تقریباً 50%، آدھے ملک میں نہیں ہے. اور تمام ٹیلکوز مل کر
جو ہم نے ان کو اسپیکٹرم دی ہوئی ہے اس وقت وہ 274 میگا ہرٹز ہے. 274 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم سارے ٹیلی کامس شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ اسپیکٹرم دی گئی. آسٹریلیا میں ایک ٹیلی کام آپریٹر کے پاس 350 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم موجود ہے. تو کیونکہ ان کے پاس سوچیے بینڈ وڈتھ میسر ہی نہیں, اسپیکٹرم میسر ہی نہیں, اس لیے ہم سب کو بہت کم اسپیڈ ملتی ہے اپنے فون کے اوپر. اگر آپ کچھ چند بڑے شہروں سے باہر نکل جائیں تو 4G اویلیبل ہی نہیں ہے, اور پھر ٹیلی کام سروسز میسر ہی نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پہلے یہ اسپیکٹرم کو آکشن کیا جائے یا ان کو دیا جائے ٹیلی کام آپریٹرز کو. اور اس وقت ہمارے پاس 300 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم میسر ہے. 273 اس وقت ٹیلی کام آپریٹر استعمال کریں. سوچیے ان کی اسپیکٹرم یا بینڈ وڈتھ تقریباً ڈبل ہو جائے گی اگر ہم اسپیکٹرم کو ان کو اویلیبل کر دیں. اور اب دنیا میں نئی ٹیکنالوجی 5G کی آ گئی جس کے تحت بینڈ وڈتھ بھی بہتر میسر ہوگی. اور یہ کہ جب ہم یہ اسپیکٹرم کو آکشن کرنے چلیں تو اس میں 5G کو بھی اس میں شامل کریں, اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو جہاں پہ 5G کی سہولت میسر ہے. اس کے لیے پروسیس حکومت نے ٹریگر کر دیا. یہ آف کورس ایک بڑا قدم ہے کیونکہ آج تک صرف 273 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ٹیلکوز کو دی گئی اور 300 میگا ہرٹز ہم اور دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آکشن ایڈوائزری کمیٹی بن گئی, کیبنٹ نے اپروو کر دی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے اس کو انکریج کیا ہے, اس کو سپورٹ کیا ہے. اور اب ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو لے کے آئیں گے تاکہ وہ بڈنگ ڈاکیومنٹس تیار کریں اور پھر ہم تیاری کریں آکشن کی تاکہ ہم پاکستان میں جو اسپیکٹرم ہے اس کو آکشن کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے اور آپ کو شاید سننے میں ملتی ہو کہ پاکستان میں اس لیے ٹیلی کام سیکٹر میں اس طرح سے گروتھ نہیں آئی اور کنیکٹیوٹی بھی لمیٹیڈ ہے اور بینڈ وڈتھ بھی کم ہے کیونکہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹیلکوز کے لیے, اور ان کو جو ایوریج ریونیو پر یوزر ملتا ہے وہ بہت کم ہے, تقریباً $0.8 ہے, تقریباً 240-250 روپے پر منتھ ہے ایوریج یوزر کا ریونیو فار اے ٹیلی کام آپریٹر. تو اس کے لیے ہمیں ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیلی کام کمپنیز اس انویسٹمنٹ کو سمجھیں کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہو اور اس سے ان کو ریٹرن مل سکتا ہے. تو اس کے لیے کئی سارے ہم اقدامات کریں. ایک تو یہ کہ جیسے پاکستان میں اس وقت تقریباً 56,000 ٹیلی کام ٹاورز موجود ہیں, اس میں سے صرف 6,000 کو فائبر نے کنیکٹ کیا, فائبرائزڈ ہے, جن کو فائبر کا کنیکشن میسر ہے. صرف 6,000, یہ 10% کے لگ بھگ ہے, اس سے بھی شاید کم. اور باقی تمام ٹاورز کو فائبرائز ہونے کی ضرورت ہے, فائبر لے ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو رائٹ آف وے پالیسی پہ کام کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے فائبر ڈالنی ہے اور وہ فائبر کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی سڑک کے ساتھ جا رہی ہے, کوئی ریلوے کی پٹری کے ساتھ کوئی فائبر ڈال رہا ہے, تو اس کی کیا پالیسی ہے, اس کی کیا فیسیلیٹیشن ہے. تو کیونکہ اس کی کوئی پالیسی, فیسیلیٹیشن, کوئی انسینٹیو موجود ہی نہیں تھا, اس لیے ایون تو پاکستان میں یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز موجود ہیں, ٹیلی کام کمپنیز موجود ہیں, لیکن 56,000 سے صرف 6,000 ٹاورز آج تک فائبرائز ہوئے. تو SIFC سے مل کر ہم نے رائٹ آف وے پالیسی بنائی ہے جو کہ اب اسٹینڈرڈائز کر دی گئی ہے. حکومت, تمام حکومت میں ہر محکمے میں, وہ چاہے ریلویز ہو, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اب ان کا اسٹینڈرڈائز ریٹ ہے جس کے تھرو تیزی سے پاکستان میں انشاءاللہ فائبرائز کیا سکے. اس میں جتنی بھی ISPs ہیں, ٹیلکوز ہیں, ان کو کنسلٹ کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا پالیسی بنائیں جس میں ان کو فائبر ڈالنے میں آسانی ہو, اور تقریباً سبھی ٹیلکوز اب اس پر جنہوں نے اتفاق کیا جس پالیسی پہ, اسی پہ ریلوے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کے تھرو زیادہ جن کے انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ فائبر ڈل رہی ہے, وہ اب تمام کو آن بورڈ لیا گیا اور اب یہ ایک ہی رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی گئی ہے.